اعتکاف کے بارے میں 2-4 مسائل ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، جس مسلمان بھائی نے اعتکاف بیٹھنا ہے آخری عشرے کا، پہلے تو یہ ہے کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایک فارم وغیرہ، اس کے اوپر نام پتہ، بندہ کون آیا، کہاں سے آیا وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کے اوپر فارم پر، اور اس کے اوپر اجازت ملے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے کا جس نے اعتکاف کرنا ہے اس کو چاہیے کہ 20واں روزہ مکمل نہ ہو، بلکہ 20ویں روزے کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے. ایک بات، تاکہ روزہ جو ہے نا یہ مسجد کے اندر ہی کھولے، اور روزہ کھلنے کے ساتھ ہی 21ویں روزے کی رات شروع ہو جاتی ہے. یہ رات جو رہتی ہے مسجد کے اندر رات بسر کرے گا بغیر خیمے کے، اور اس یعنی 21ویں رات بغیر خیمے کے بسر کرے گا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ خیمے کے اندر داخل ہو جائے گا اور پھر خیمے کے اندر رہے گا، جو طریقہ کار ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عورت اعتکاف اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. یہ نفلی عبادت ہے، یاد رکھنا ہے. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بندے کی اجازت کے بغیر، بندہ گھر میں ہے یہ نفلی روزے رکھ لے، نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. بعد میں پھر اور پریشانی، جب گھر میں خامد ہے کوئی اور مسئلہ بن جائے. اور اسی طریقے سے وہ عورت جو ہے وہ اعتکاف بھی جب تک خامد اجازت نہ دے وہ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتی. اگلی بات، اگر کوئی انسان وہ پسند کرتا ہے کہ میں 10 دن اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، میں 8 دن 9 دن 7 دن 6 دن 5 دن 4 دن 2 دن 1 دن، میں تھوڑے دن بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس کی بھی اجازت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ میں نے نیت کی تھی 1 دن اعتکاف کرنے کی. آپ نے فرمایا اوف بنظری کا، اگر 1 دن کی نیت کی تو 1 دن ہی کر لو، کوئی بات نہیں. یہ آسانی ہے، اللہ کی قسم یہ بڑی آسانی ہے. بلکہ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنی دیکھیں یہ زندگی میں بار بار اللہ کی رحمت سے جاتے ہیں. کوشش کرو کہ کوئی بندہ 1 دن بیٹھ جائے، کوئی 2 دن بیٹھ جائے، اور زندگی میں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی گزر جائے اور کبھی اعتکاف پہ بیٹھا ہی نہیں ہے. آپ یقین مانیے میں ایسے اللہ کے نیک بندوں کو جانتا ہوں، پکے نمازی ساری زندگی گزر گئی ہے، 1 دن اعتکاف نہیں بیٹھے. 1 دن بیٹھ کے دیکھ لو، 2 دن دیکھ لو، 3 دن دیکھ لو، جتنے دن دل کرتا ہے. یہ اعتکاف کی ایک سنت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پوری کرنے کی کوشش کرو. اگلی بات، اعتکاف میں اگر کوئی آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہے لیکن طبیعت ٹھیک نہیں، روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، اعتکاف وہ کر سکتا ہے. یاد رکھیں، پھر سنو، اعتکاف وہ کر سکتا ہے. بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، اعتکاف کرے، کھائے پیے صحیح طریقے کے ساتھ، جس طرح وہ ہوتا ہے وہ کھائے پیے رہے آرام سے. نہیں، اعتکاف الگ چیز ہے اور روزہ الگ چیز ہے. یہ سن لیں پھر دھیان سے. اور اسی طریقے سے اعتکاف کے دوران یہ بات یاد رکھنا، کوئی بڑا ضروری کام ہو تو وہ جا سکتا ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. مثلا اس نے ٹوائلٹ جانا ہے، وضو ٹوٹ گیا اس کا، یا ایک مرد ہے، مرد کا اس کو اوپر ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ غسل فرض ہو گیا، جنبی ہو گیا، یہ جا کے نہا کے پاک ہو کے آ سکتا ہے. لیکن عورت اگر اس کے دن شروع ہو جائیں تو عورت جو ہے جس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ گھر جائے گی پورے دن گزارنے کے بعد، پھر اگلے سال جب اس کا دل کرے تو وہ کر سکتی ہے. مرد جو ہے یہ آرام سے باہر جا کے نہا دھو کے واپس آ جائے. اعتکاف یعنی ضروری کام ہو تو جا سکتا ہے، لیکن کسی کا پتہ لینے جانا، فلانا بیمار ہو گیا، فلانا رشتہ دار، نہیں جا سکتا. کوئی جنازہ ہے خاندان میں یا خاندان کے بغیر، جنازے میں بھی نہیں جا سکتا. کوئی ایسا ضروری کام کہ جو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے،
تو وہ ضروری کام ایسا ہو تو جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ایک اور بات کسی بندے نے کی ہے، بڑی اچھی مجھے پسند آئی ہے کہ اب جی بندہ ویسے لیٹ سکتا ہے نا، سو سکتا ہے نا، آرام سے سوئے۔ اعتکاف الگ عبادت ہے۔ ایک بندہ فرض کرے، دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے، ایک بندہ اعتکاف 10 دن بیٹھتا ہے، 10 دن ہی کہتا ہے میں نے تراویح نہیں پڑھنی، نہ پڑھے، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے، لیکن اعتکاف الگ چیز ہے، اعتکاف اس کا ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ایک ایسی طریقے سے کہ اعتکاف کے دوران یہ سمجھنا کہ بندہ سو نہیں سکتا، بندہ آرام نہیں کر سکتا، بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں بچپن کی، ہمارے ظاہر ہم تو اب بوڑھے ہو گئے، ہم تو بچپن کی بات ہے کہ ہمارے وہاں مولوی صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک بات سنائی، کہنے لگے ہمارے پنڈ میں مراسیوں کا منڈا تھا تو اس کو لوگوں نے چوک چا کے کیا تو تکاب ہے یار، تو کدی نہیں، وہ بیچارہ بیٹھ گیا، ان سارا پنڈ کا دھیان پہ رکھتا ہے تکاف کی کرتا ہے، وہ پہلے دن ہی بیٹھا ہے تکاف تو بیچارے نے تھوڑا جا قرآن پڑھ کے کچھ رکعتاں پڑھ کے تو لٹ لگا، پڑھ رکعتاں، پھر وہ چلے گئے، کوئی اور گل بندہ وہ تو لیٹے ہیں اٹھو تو، پھر ذرا بیچارے نے تھوڑی دیر سو لگ، وہ اٹھو تو کی کرنا پیا، وہ قرآن، وہ ساری رات جگا جگا کے اس کو اٹھا کے کوئی کہے قرآن پڑھ، کوئی کہے اے کر۔ یہ ہمارے مولوی صاحب نے بات سنائی، کہنے لگے کہ ساری رات بیچارہ جاگ جا کے قرآن پڑھ کے اکھاں سج گئیاں، تھک ٹوٹ گیا، سویر دی نماز ہوئی تے نماز کیونکہ نمازی ہوندے نے، وہ نماز روندا بڑا سی، نہ کیا مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو کتنا بندہ ہے، پہلے دن اعتکاف بیٹھا ہے مراسیوں کا منڈا تے دیکھو روندا پیا، اللہ نے دیکھو فرقہ پھیر دیتا یار، دیکھو اس کو بلا کے کہنے لگے لمی تو دعا منگی ہے، کی منگی ہے؟ آندہ میں تے اللہ کو لے دعا منگی ہے، یا اللہ اعتکاف میں تو پہاڑی ہے، مینوں اج ہی عید دا چن مارے۔ یعنی اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندے نے سونا نہیں، بیٹھنا نہیں، کھانا نہیں، سکون نہیں کرنا، آرام سے کوئی بات نہیں۔ اور اعتکاف میں یہ جو طریقہ کار ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد 8 رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ لوگ جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، یاد رکھنا ہے رکعتیں زیادہ نہیں کرنی، جس نے بعد میں قیام کرنا ہے وہ پہلے نہ پڑھے، یاد رکھنا، پھر رکعتیں زیادہ نہیں کرنی، نہیں کرنی، نہیں کرنی، نبی پاک سے آگے نہیں گزرنا، 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ بے شک بعد میں لوگ حافظ ہوتے ہیں نا، لو جی آج میں سپارہ پڑھنا ہے، تو پڑھنا ہے تو پڑھے، جس نے بعد میں پڑھنا ہے وہ پہلے رکعتیں کم کرے اور آرام اور سکون کے ساتھ اعتکاف کرے۔ اللہ اعتکاف قبول کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔